بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کے مستحبات۔ وضو میں کل تقریباً 14 مستحبات ہیں۔ پہلا مستحب، وضو کرنے کے لیے کسی اونچے مقام پر بیٹھنا تاکہ استعمال شدہ پانی جسم و کپڑوں پر نہ پڑے۔ نمبر 2، وضو کرتے وقت قبلہ رو ہو کر بیٹھنا۔ نمبر 3، وضو کو دائیں طرف سے شروع کرنا مستحب ہے اور بعض علماء نے اسے سنت میں شمار فرمایا ہے۔ چوتھے نمبر پر، وضو کرنے میں کسی سے مدد نہ لینا، یعنی دوسرے شخص سے اعضائے وضو کو نہ دھلوانا جبکہ کوئی معذوری و مجبوری نہ ہو، بلکہ خود ہی دھونا، اور اگر کوئی دوسرا شخص پانی ڈالتا جائے اور اعضائے وضو کو وہ خود ہی دھوئے تو کوئی مضائقہ نہیں۔ پانچویں نمبر پر، اعضاء کو جہاں تک دھونا فرض یا واجب ہے اس سے تھوڑا سا زیادہ دھو ڈالنا مستحب ہے۔ مثلا ہاتھوں کو کہنیوں تک دھونا یہ فرض ہے، اس سے قدرے زیادہ اگر دھو ڈالیں تو یہ مستحب اور بہتر ہے۔ نمبر 6، دائیں ہاتھ سے کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا۔ نمبر 7، بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا مستحب ہے۔ نمبر 8، کسی عورت کی انگوٹھی، چھلے، چوڑی، کنگن، ناک کی کیل وغیرہ اگر ڈھیلی ہوں کہ بغیر ہلائے بھی ان کے نیچے پانی پہنچ جائے تب بھی ان کا ہلا لینا مستحب ہے، اور اگر ایسے تنگ ہوں کہ بغیر ہلائے پانی نہ پہنچنے کا گمان ہو تو ان کو ہلا کر اچھی طرح پانی پہنچا دینا ضروری اور واجب ہے۔ 9 نمبر پر، گردن کا مسح کرنا دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کی پشت سے، یہ مستحب ہے، اور گلے کا مسح کرنا یہ بدعت ہے۔ گلے کا مسح اس طرح نہیں آیا ہے بلکہ گردن کا مسح آیا ہے، اور گردن کے مسح کے لیے نیا پانی لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے جب سارے سر کا مسح کیا جائے اس طریقے کے ساتھ یوں ہاتھ لے جائیں اور پھر یوں واپس لے آئیں، تو جو یہ انگلیاں 2 بچ گئی ہیں، اس شہادت کی انگلی کے ساتھ کان کے اندر کا مسح کرنا اور انگوٹھے کے ساتھ کان کے باہر کا مسح کرنا اور انگلیوں کے پشت کے ساتھ گردن کا مسح کرنا یہ مستحب ہے۔ اور اسی طرح دائیں نمبر پر جو چنگلیاں چھوٹی انگلی ہے اس کا سرا بھگو کر کانوں کے سوراخ میں ڈالنا مستحب ہے۔ 11ویں نمبر پر، پیر دھوتے وقت دائیں ہاتھ سے پانی ڈالنا اور بائیں ہاتھ سے ملنا مستحب ہے۔ 12ویں نمبر پر، ہر عضو دھوتے وقت یا مسح کرتے وقت بسم اللہ اور کلمہ شہادت پڑھنا اور عبادت کی نیت کرنا مستحب ہے۔ 13ویں نمبر پر، وضو کے بعد درود شریف پڑھنا۔ 14 نمبر پر، وضو کے بعد کلمہ شہادت اور یہ دعا پڑھنا، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اور وضو میں اور وضو کے بعد جو دعائیں پڑھی جاتی ہے اس کے متعلق تفصیلی بات انشاءاللہ اگلے درس میں ذکر کریں گے۔